عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہو گئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے۔ میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوقعون للمہدی یعنی سلطانہ، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین: ایران، افغانستان، پاکستان۔ یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی۔ جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کی روایت کا ایک حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں،
وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس. یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے،
اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. بہت سے ہو گئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے. بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے. میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی. دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانہ. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے.
اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان۔ یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی، شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی۔ جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما،
جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس. یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر. مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے. سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے. حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی
جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث، امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث۔ یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے، یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہم نہیں، اب یہ نہیں اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا، نام رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی، کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے۔ نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں۔ اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے، یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا۔ یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا، یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے۔ تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا، وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے۔ ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے۔ بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا، غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو، یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں۔ غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو۔ تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل، آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر، پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ
سپا سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے, مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر, تو آپ تو موجود نہیں تھے, جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے, حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. وہ پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو, پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے, وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل جعلی باتیں, کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے, اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں, اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے, سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھا ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا, بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا, باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے, لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا, اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا, آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو, تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں, وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی, لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں, 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. مجھے پتہ نہیں, کل ٹویٹر پہ کوئی کہتا ہے, ٹویٹر سے مجھے ٹویٹر کی ویڈیو بھیج رہے کہ سر آپ نے غزوہ ہند پہ یہ 2 نمبر بات کر دی ہے, پاکستان کے خلاف غزوہ ہند ہوگا. پاکستان کے خلاف غزوہ ہند نہ ہو, اللہ نہ کرے, مگر کوئی اور لڑائی تو کر لیں, کوئی اور لڑائی کر لیں تاکہ غزوہ ہند نہ ہو. نہیں تو غزوہ ہند ہوگا پاکستان, کیوں نہ ہو. جو کرتوت ہے ہمارے خلاف تو ہر لڑائی بنتی ہے. ہر نیک بندے کو چاہیے ہمیں آ کے مارے. کون ہے ہم؟ یہ کون سا چار ڈالا ہے ہم نے پاکستان کے نام کا, زبردستی کا؟ ہمیں کوئی اللہ نے کوئی بشارت دی ہے کہ 2 نمبری بھی کرو تو خیر ہے, پاس ہو؟ یہ کون سی بشارتیں ہماری کہ تم جتنے مرضی گند کر لو, چونکہ تم پاکستان میں ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچانا. یہ کہیں آیت آئی ہے, حدیث ایسی؟ مسلمانوں پہ تو کڑا عذاب ہے. سمجھے, یہ زبردستی کے نا ایگو کو چمکانے والے جو بابے تھے نا, جو پچھلے پوری نسل ہی ایسی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم بس قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں آنکھ کا تارا ہیں ہم. بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کبھی یہ والی جملے نہیں بولے گئے جو اسلام آباد اور پنڈی میں بولے جاتے. اور مجھے ایک انکل بولتے ہیں ابھی کہ آپ نے کبھی سندھ کا نقشہ دیکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے دور میں سندھ اور ہند میں فرق تھا؟ میں نے دیکھا نہیں ہے, سکھایا گیا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں پنڈی سندھ میں تھا جب نبی علیہ السلام کا دور چل رہا تھا؟ اتنے بے شرم ہیں آپ. اگر جاہل ہیں تو جاہل تو رہیں, آگے سے کبر تو نہ دکھائیں اپنی جہالت پہ. اسلام آباد پنڈی سندھ میں نہیں تھے, اور اگر چلیں پنڈی اسلام آباد سندھ میں تھے, کشمیر بھی سندھ میں تھا, پشاور بھی سندھ میں تھا. مطلب آپ کو اتنے نہیں پتا, نقشے نہیں پتا آپ کو ہند کے؟ ہم ہند میں ہی تھے اس وقت, سندھ میں نہیں تھے. زبردستی سندھ کی باؤنڈری آگے سے آگے کری جا رہے, اور سمجھ لیں ہم سندھ میں تھے. تو ہند میں کون تھا؟ صرف انڈیا. جو ہم نے پرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ دیکھ کے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا کہ جو جو علاقے نبی علیہ السلام کے دور میں ہند میں تھے وہ الگ کر دیں, اور جو سندھ میں تھے وہ ہمیں دے دیں. یہ خطبہ الہ آباد یہ ہے.
یہ 2 روپے کی باتیں سن سن کے نا یہ ٹرین ہوئی بھی پچھلی نسلیں یہ پورے انکلز کی لائن لگی ہونی ہے آخرت میں بتا رہا ہوں کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہو, یہ اپنے آپ کو صحیح کیوں سمجھتے رہے ہو, پہلے یہ بتاؤ, بغیر پڑھے. اور حدیثوں کے اوپر خراسان, جہاں جہاں خراسان لکھا ہوا پاکستان پاکستان لکھ رہے ہیں. اور میں نے کب کہا پاکستان کے خلاف حدیثیں ہیں, خراسانیوں کی حدیثیں تو زبردستی چوری تو نہ کریں نا, مگر جو کرتوت ہیں ہمارے اس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ ہند نہیں تو ایٹ لیسٹ کام کے پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستانیوں کی پٹائی شروع کر دے, ورنہ کوئی باہر سے آ کے پٹائی شروع کر دے گا. ضروری ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس پہ کسی نہ کسی کی تو پٹائی بنتی ہے. سو یا تو ہم خود ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اپنے ساتھ ہی غزوہ ہند کر کے, یا پھر غزوہ سندھی کر لیں. یہ جاگیردارانہ نظام جو سندھ میں چل رہا ہے اس وقت, جو چودھری صاحب کو اپنی بیٹی دینی پڑ رہی ہے ہر زمیندار کو, کیونکہ بیٹی چودھری صاحب کی پہلی امانت ہوتی ہے, یہ غزوہ ہند کریں گے یہ سندھی. باتیں سنو ان کی, نام مسلمانوں والے اور کام ان کے وہ والے کہ جو ہندوؤں نے بھی کبھی اس نے گندی حرکتیں نہیں کی. یہ غزوہ ہند کے اپنے اوپر بینر لگا کے بیٹھے ہوئے, بے شرم, اتنے بے شرم ہیں آپ لوگ. اپنی غلطی ماننی ہی نہیں آپ نے, اپنے آپ کو چودھری صاحب کو بیٹیاں بھی دینی ہے گفٹ میں, شادی سے پہلے ایک دن چودھری صاحب کے ساتھ گزارے گی سندھی پہ لڑکی, اور یہ غزوہ ہند ہے. یہ سندھ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. اور بھیا پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو, بعد میں بشارتوں کے لیول پہ قابل آنا, اور نبی کا نام لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. ہر 2 نمبر ماں, ہر 2 نمبر باپ, ہر 2 نمبر بچہ ہر گھر میں بھرا ہوا ہے, غزوہ ہند کریں گے جا کے. مطلب کسی قوم پہ لعنت آنی ہو نا تو اس پہ کبر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ وہ اپنی جہالت میں پکا ہو جاتا ہے کہ میں جاہل بھی ہوں اور میں صحیح بھی ہوں. تو عجیب بات ہے, یا آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں, بیچ میں نہیں ہو سکتے. جاہل ہیں تو آپ میں کبر آئے گا ہی آئے گا, شاباش. اور جس بندے کو بھی حدیثوں کا تھوڑا بھی علم ہے اور نقشوں کا پورا علم ہے, اس وقت نبی اسلام کے ٹائم پہ کیا تھا, تو اس کو ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وعیدیں ہیں ہمارے بارے میں, وعیدیں, ہمارے جو کرتوت ہیں وہ وعیدیں پوری کر رہے ہیں ہم. اوکے, مسلمانوں کو چن چن کے مارا ہم نے, امریکہ کو ساری بیسز ہم نے دی ہیں. غزوہ ہند ہو رہا ہے, امریکہ کو سارے کی ساری فورس کو بیس ہم دیں, کیا ہو جا کے مسلمان مارو آ کے دنیا کے سارے یہاں پہ بیٹھ کے, اور غزوہ ہند کریں گے ہم. یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے ہمارا. کچھ ہلکی سی بھی نا بندے کو, جاہل سے جاہل بھی ہوتا ہے, اس کو بیسکس پتا ہوتی ہیں. بیٹھے ہوئے جی نہیں جی یہ پاکستان کے خلاف سازش, اور پاکستان کے خلاف سازش جو وہ کرے جس نے امریکہ کی پوری فوج بلائی ہوئی ہے پاکستان میں. میں پاکستانیوں کو جگا رہا ہوں کہ اٹھو بھائی, اور اسلامی غیرت نہیں انسانی غیرت لیول کے اوپر تو آ جاؤ. زبردستی چاٹ رہے ہیں کہ او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں حدیثیں سنائی. ایک طرف ہند کی تعریفیں کرتے ہیں, مجھے ہند سے خوشبو آتی, دوسری طرف کہتے ہیں غزوہ ہند بھی ہوگا. اور پہلے آپس میں مک لو کہ کون سی والی حدیث تمہارے اوپر فوٹ ہوتی ہے, کون سی والی انڈیا کے اوپر پوری ہوتی ہے. سو ان بابوں کی باتوں میں نہ آئیں, کتابیں پڑھیں, آپ کو صاف صاف سمجھ آ جائے گی, اور بیسکس کامن سینس کے اوپر آئیں, اور بغیر کسی بابے کی اینک کے اتار کے پاکستانی کو آرام سے دیکھیں. آپ کو لاہور کی, پنڈی کی, کراچی کی, حیدرآباد کی سڑکوں پہ صاف سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ ہند کن کے خلاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے نا ایک مولوی صاحب ہے, بہت ہی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں میرے اوپر, ان کو شوق ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی آئی تھنک کراچی کے ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کراچی کے ہیں وہ نا. وہ ان کی کوئی ویڈیو زیادہ مشہور نہیں ہوتی اس لیے آپ نے دیکھی ہوگی. وہ مجھے کال کرے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ علماء اکرام کی کثیر تعداد دجال کے اوپر بیعت کرے گی, ہے نا. میں نے ان کو بغیر کسی ہیلو حجت کے, بغیر کسی ترش لہجے کے, میں نے ان سے پوچھا آپ اس وقت عالم ہیں؟ ان سے جی آف کورس میں نے عالم کا 8 سالہ کورس کیا ہے. ایسے بات سنیں, اس وقت کے زیادہ تر عالم جو ہیں وہ دجالی ہو چکے ہیں. ہاں, جو بریلوی نہیں ہیں وہ ہو چکے ہیں, تو زیادہ تر عالم ہو چکے ہیں. ہاں, تو اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھنے کی ضرورت تھی یا ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے علماء کرام, زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں سوائے بریلویزم کے. ٹھیک ہے, سوائے بریلویزم کے باقی سارے کے سارے علماء کرام دجالی ہیں. یعنی آف کورس دجالی ہیں. اللہ حضرت کو جو نہیں مانتا وہ دجالی ہے. یہی تو ٹائم چل رہا ہے. اچھا, اب اوریجنل سوال پہ آ جائیں. جب میں نے آپ کو, میرے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کا نام لگایا ہے کہ علماء کرام جو دجال پہ بیعت کریں گے, تو اس وقت جتنے بھی علماء کرام دجال پہ جو بیعت کر چکے ہیں آپ کے خیال سے, جو بریلوی نہیں ہے,
اور جو بیعت کر چکے ہیں وہ مطلب آپ نے دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپ کے اوپر، تو اگر کوئی کہے کہ اس وقت کے زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں تو وہ جھوٹ بولے گا، اسے نہیں، وہ سچ ہی بولے گا. تو پھر آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود مانتے ہیں کہ زیادہ تر علماء کرام اس وقت دجال میں بیعت کر چکے ہیں. مطلب خود آپ کے فرقے میں نہ ہو تو علماء کرام دجالی. میں نے اگر کہہ دیا ہے تو نہیں ساحل صاحب یہ 2 نمبری کیا آپ نے. کیونکہ میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ بریلوی نہیں ہوں گے وہ، یا دیوبندی نہیں ہوں گے وہ، یا اہل حدیث کے نہیں ہوں گے. یہ زبردستی کہتا ہے نا اصحاب سلف صالحین نے جو کہا وہ اہل حدیث ہیں، اصل میں وہ شرماتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے. جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے 2 جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے گے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 صدام، اس میں جو پھنسا ہے
تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا، اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا، یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان۔ حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے۔ اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نماء عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر۔ علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی
کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالاکوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے۔ پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ ہے۔